یہ کہانی میری بہت ہی پیاری سبسکرائبر تسلیم کے نام جو بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ اگر آپ بھی بی ٹی ایس لور میں شامل ہیں تو کومنٹ میں اپنا نام لکھیں، نیکسٹ سٹوری انشاءاللہ آپ کے نام کی۔ تھینک یو سو مچ، واچ ٹل اینڈ۔ تسلیم ایک سادہ مگر باوقار لڑکی تھی۔ اس کی زندگی کے کچھ اصول تھے۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی، گھر والوں کا خیال رکھتی اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی۔ کالج میں اس کی سہیلیاں اکثر کسی گلوکار، کسی اداکار کے بارے میں باتیں کرتی، لیکن تسلیم خاموش رہتی۔ اس کے دل میں کبھی بھی ایسی خواہش کسی کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک شام جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے موبائل فون پر ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ اس کے سامنے ایک ویڈیو آ کر چلی۔ وہ ایک مشہور بی ٹی ایس کوریا کا بینڈ تھا۔ اس بینڈ کے درمیان ایک لڑکا تھا جس کی مسکراہٹ بہت ہی خوبصورت تھی۔ تسلیم کی نگاہیں اس کے اوپر رک گئی۔ اس نے اس ویڈیو کو بار بار چلایا اور بار بار دیکھا۔ اس لڑکے کا نام وی تھا۔ پہلے چند دن تو وہ صرف تجسس کے لیے اس کی ویڈیوز دیکھتی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی یہ عادت بن گئی۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز اور اس کی آواز، وہ اسے ہر طرح سے پسند آنے لگا۔ تسلیم خود بھی حیران تھی کہ وہ کیسے کسی کے بارے میں ایسے سوچ سکتی ہے۔ کبھی کبھی وہ نماز کے بعد چپکے سے دعا بھی مانگ لیتی، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ اور پھر خود ہی شرما کر وی پاکستان آیا، مگر چپکے سے۔ وہ کسی شو یا کسی کنسرٹ کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ جس بات کے لیے آیا تھا وہ ایک راز تھا۔ اسی لیے وہ عام لوگوں کی نظروں سے بچ کر رہ رہا تھا۔ وہ باہر نکلتے وقت ایک ہوڈی اور ایک ماسک پہن لیتا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ ایک دن تسلیم شاپنگ کرنے کے لیے مال میں گئی۔ جیسے ہی وہ شاپنگ مکمل کر کے پیمنٹ کرنے کے بعد شاپ سے باہر نکلی، اسی وقت ایک لڑکا جس نے کالی ہوڈی اور بلیک ماسک پہنا ہوا تھا، تیزی سے چلتا ہوا تسلیم سے ٹکرا گیا۔ تسلیم کے سارے شاپنگ بیگز نیچے گر گئے۔ آئی ایم سوری کہہ کر وہ نیچے جھکا اور بیگ اٹھانے لگا۔ تسلیم کے لیے جیسے دنیا رک گئی۔ تسلیم کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے یہ آواز پہلے کہیں سنی ہے۔ لڑکا سیدھا ہوا، اس نے شاپنگ بیگ تسلیم کے ہاتھ میں دیے اور واپس چل پڑا۔ مان رہا۔ اس رات تسلیم نے بہت ہمت کر کے اس لڑکے وی کو انسٹاگرام پہ میسج کیا۔ میسج بھیجنے کے بعد وہ دیر تک اسکرین کو دیکھتی رہی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اگلے دن اس نے دوبارہ میسج کیا، لیکن پھر وہی۔ وی اس کے ہر میسج کو سین کرنے کے بعد اگنور کر دیتا۔ تسلیم جیسے جیسے اس دن کے بارے میں سوچتی، اسے یقین ہونے لگتا کہ وہ واقعی ہی میں وی ہی تھا۔ اگلے دن تسلیم دوبارہ مال گئی۔ اسے یقین تھا کہ آج پھر اس کی وی سے ملاقات ضرور ہوگی۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی، اور واقعی ہی میں وی شاپنگ کرنے اسی مال میں آج بھی آیا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی شاپ سے باہر نکلا، تسلیم کی نظریں وی پر جا پڑی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور اس نے اسے آواز دی۔ وی نے تسلیم کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں پھیر لیں۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، تسلیم نے کہا، مگر وی نے جیب سے فون نکالا اور کال کا بہانہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تسلیم وہیں پر کھڑی رہ گئی۔ تسلیم نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا اور پھر وہ بھی مال سے نکل گئی۔ وہ رات بھر اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن تسلیم نے خود کو مصروف رکھنے کی خاطر لائبریری کا رخ کیا۔ وہ جب بھی اداس ہوتی، لائبریری چلی جاتی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ وہ معجزہ ہونے والا ہے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی ہے۔ وہ اسلامک ہسٹری کی شیلف سے کچھ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک کوئی پیچھے سے تیزی سے چلتا ہوا آیا اور اس سے ٹکرا گیا۔ تمام کتابیں نیچے گر گئیں۔ اس کے نقاب کا کنارہ سرک گیا۔
تسلیم نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ تسلیم نے اپنا نقاب ٹھیک کیا اور اتنے میں اس کی دوست ہینا وہاں پر آ گئی۔ تسلیم نے جھک کر اپنی کتابیں اٹھائیں اور اس کے ساتھ وہاں سے چلی گئی، جبکہ وی کی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ رات وی دیر تک کمرے کی چھت کو گھورتا رہا۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا تو اس کے سامنے تسلیم کا اترا ہوا نقاب اور اس کا چہرہ آ جاتا۔ دوسری طرف تسلیم بھی ساری رات وی کے بارے میں سوچتی رہی۔